اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ میں نے لکھ دیا اس لیے کہ پھر وہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے نا، تو میں نے سوچا میں خود ہی لکھ دیتی ہوں۔ دیکھیں، نون ساکن اور تنوین کے قواعد۔ جب ہم نے یہ جان لیا کہ نون ساکن اور تنوین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اسی لیے ان کے قواعد بھی کون سے ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ جب بھی ہمیں قرآن پاک میں نون ساکن اور تنوین نظر آئے تو ان کے بعد والے حروفوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں نون ساکن اور تنوین کو ایک خاص انداز سے اس کے خاص مخصوص کردہ قاعدے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور وہ مخصوص طریقہ یا قواعد کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ ایک تو ہے اظہار، ایک ہے ادغام، ایک ہے اقلاب اور ایک ہے اخفا۔ اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دیکھیں گے پہلے اخفا کو، کیونکہ اخفا آپ کا وہ چل رہا ہے نا قاعدہ، تو اس میں سب سے پہلے اخفا ہی آیا ہے، تو اس لیے ہم دیکھیں گے اخفا کو۔ جب بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد 29 حروفوں میں سے، یعنی حروف تہجی کے جو 29 حروف ہیں اس میں سے حروف کون سے حروف آئیں گے؟ 29 حروفوں میں سے تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف اور کاف۔ یہ ہیں 15۔ یہ کتنے؟ 15 حروفوں میں سے، یہاں پہ لکھتے ہیں 15 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آیا کس کے بعد؟ نون ساکن اور تنوین کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ہمیں ان حروفوں میں سے کوئی حرف نظر آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ وہاں پہ ہوگا اخفا، ٹھیک ہے نا۔ اخفا کن حروفوں پر ہوتا ہے؟ تا، ثا، جیم، دال، ذال، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا اور کیا؟ طا، ظا، فا، قاف اور کاف، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے ہمارے اخفا کے الفاظ، جہاں پر بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد ہمیں یہ حروف نظر آئیں گے تو ہم وہاں پہ کیا کریں گے؟ نون ساکن کی آواز کو چھپاتے ہوئے نکالیں گے۔ اس میں جو آپ کو پتہ ہے تنوین میں بھی چھوٹا سا نون چھپا ہوتا ہے، تو ان کی آواز کو کیا کریں گے؟ چھپائیں گے۔ کیا کریں گے؟ نون کی آواز کو چھپائیں گے، چھپاتے ہوئے نکالیں گے، بالکل نہیں چھپا لیں گے، چھپاتے ہوئے نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اس طرح کی تلاوت کرتے ہوئے ہم نون ساکن اور تنوین جو ہمیں لکھا ہوا نظر ایک میں تو لکھا ہوا تنوین میں نظر نہیں آتا، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ لکھا ہوا نظر آئے گا، پھر 1 سے 1.5 سیکنڈ کے لیے غنہ کرتے ہوئے ٹھہریں گے۔ کیا کریں گے؟ 1 سے 1.5 سیکنڈ کا غنہ۔ اب یہ جو غنہ ہے نا، یہ اخفا ہے، ٹھیک ہے نا۔ غنہ کی اقسام میں سے ہے، یہ اخفا بھی کچھ اور نہیں ہے، غنہ کی اقسام میں سے ہی ہے۔ تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ 1 سے 1.5 سیکنڈ کا غنہ کریں گے، اور وہ اس کی آواز، نون کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا، چھپانا ہے، ٹھیک ہے۔ اخفا کا مطلب کیا ہے؟ کہ چھپانا ہے۔ اور پھر ہمارے جو الفاظ ہیں باقی کے آگے والے، پھر ہمیں وہ ہیں ادا کرنا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ہوتے ہیں وہ جو کیا کہتے ہیں الفاظ، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے جانا ہے نا، ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ 15 حروفوں پر کیا ہوتا ہے وہ کیا نام ہے؟ 15 حروف پر اخفا ہوتا
ہے. یہ ہمارا پوائنٹ ہے 15 حروفوں پر اکفا. اور دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ ناک میں آواز کو چھپانا، نون کی آواز کو ناک میں چھپانا. ٹھیک ہے، یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہوا. یہ پوائنٹس آپ کو اپنے دماغ میں ذہن نشین کرنے ہیں. اور 15 حروف جو یہ ہمارے 15 جو حروف ہیں، ہر حرف کی اپنی الگ آوازیں، ہر حرف کی ہر حرف کی اپنی الگ آواز ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے تا، ثا، جیم. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا الگ الگ آوازیں. کوئی سب کی آواز جیم یا تا ایک ہی نہیں ہے، سب کی آوازیں الگ الگ ہیں. تو لہٰذا ان 15 حروف میں اکفا کرتے ہوئے ہر بار اکفا کی آواز یعنی حروف کے مخارج اور اس کی صفت اور اس کے صفات مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوگی. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں 15 حروفوں کا آپ کو پتہ چل گیا کہ نون ساکن و تنوین کے بعد یہ جو 15 حروف اگر ہمیں نظر آئے تو وہاں پہ ہوگا اکفا. ہم اس نون ساکن اور تنوین کی آواز کو اپنے ناک میں 1 سے 1.5 سیکنڈ کے لیے چھپا لیں گے. اور اس کے بعد اس کو اب دیکھیں، اب آگے والا جو لفظ ہوگا نا اس کو کیا دیکھیں گے؟ اس کی صفات کو دیکھیں گے، اس کی آواز پھر کس طرح نکلے گی. کیونکہ ظاہر سی بات ہے صفاتیں تو ہمیں دیکھنی ہوں گی اور مخرج کو بھی دیکھنا ہوگا. ایسا نہیں کہ ہم سب کو ہی اپنے اسی انداز میں پکاریں گے جیسے کہ اکفا ہوتا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اب آگے 15 حروف اکفا. 15 حروف اکفا میں سے 4 حروف اطباق والے ہیں. یعنی اطباق یعنی مزید موٹا کرنا. ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے اطباق ہم نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہے مزید موٹا کرنا. یعنی کون سے ہیں؟ صاد، ضاد، طا اور ظا. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اطباق. یہ موٹا ہوتا ہے. اطباق، استعلاء، یہ موٹے ہوتے ہیں نا، ان کو موٹا پڑا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اطباق یعنی موٹا کرنا، استعلاء یعنی مزید موٹا کرنا تھا. کیا تھا؟ اب میرے بھی دماغ سے تھوڑا سا نکل گیا تو آپ یاد کر لیجئے گا. اور اس کے بعد حروف قاف. قاف میں بھی استعلاء ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی صفت کیا ہے کہ یہ موٹے پڑے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 5 حروفوں کی وجہ سے جب نون ساکن کی آواز کو چھپایا جائے گا تو آواز کیسی ہوگی؟ موٹی ہوگی. کیونکہ یہ موٹے حروف ہیں، یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں. اور جب ہم ان کے ساتھ کریں گے اکفا تو ہم کیا کریں گے؟ اکفا کی آواز کو موٹا کر دیں گے. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ اکفا کی آواز کو موٹا کریں گے. اب جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتی ہوں ایک قاف کے ساتھ. شہاداں. اب میں شہاداں کر کے باریک کروں گی تو نہیں ہوگا. اب میں پڑھوں گی کیسے؟ شہاداں قل ینظرون. آواز کو پر کر دوں گی، موٹا کر دوں گی. نون کی آواز کو بھی پر کرنا ہوگا. اب میں جیسے پڑھوں گی منکم، اب میں نے من کو باریک کیا ہے، منکم منہ کو بھر کے نہیں پڑھا. اگر میں پڑھوں گی منکم تو ہو جائے گا غلط، کیونکہ آگے جو کاف ہے وہ الگ، اس کی اپنی صفاتیں الگ ہیں. تو یہ ہے اکفا کا ایک. جیسے کہ میں یہاں پہ لکھوں کنتو. اب کون کی جو آواز ہوگی، نون کی آواز، میرا بھی اکفا اصل میں ویسے صحیح نہیں نکلتا، کیونکہ مجھے بھی اکفا نا اتنا زیادہ اچھا نکالنا آتا نہیں ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک تو آواز بھی ہوتی ہے نا، ہماری کسی کی آواز موٹی ہوتی ہے، کسی کی باریک ہوتی ہے، پھر گلے کی پرابلم بھی ہوتی ہیں، یعنی کہ کسی کو ہر ایک کی اپنی آواز کے مطابق. لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں کہ آپ ضروری ہے کہ بس آپ وہی آواز نکالو،
کیونکہ ایک انسان کو اللہ کی طرف سے قدرتی آوازیں ملی بھی ہوتی ہیں، تو اب اس کو تو ہم کچھ نہیں کر سکتے نا، اللہ کو بھی پتہ ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ینظرون، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ ینظرون، اس طرح کر کے وہ کرنا ہے۔ اب ہم دیکھیں من فضلہ، فضلہ، اب اس میں فا جو ہے وہ تو نہیں ہے نا، ظاہر بات ہے فا کو موٹا نہیں کرنا، تو من باریک کریں گے، من فضلہ۔ اب فاد کے بعد دوت تو موٹا ہے، لیکن من کی آواز میں موٹاپا نہیں آئے گا۔ عند اللہ، عند اللہ، اب اللہ کو موٹا کریں گے، لیکن عین کو ہمیں باریک کر کے لے کے جانا ہے، جو میں آپ کو بتا دوں کہ میری خود بھی اکفا کی آواز زیادہ اچھے طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ میری نہیں ہے، اللہ جانتا ہے ویلے سے۔ حلالا طیبا، اب موٹی تو میری نکل آتی ہے، لیکن پتلا نکالنا نا تھوڑا سا بہت مشکل ہے۔ حلالا طیبا، طیبا، تو طیبہ، حلالا طیبا، اس طرح، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں بھی بہت سارے الفاظ ہیں جو میں آپ کو پتہ ہی ہوگا اقفا میں، کیونکہ آپ لوگ پڑھ رہے تھے، اور قرآن پاک میں اکثر اقفا آتا ہے تو میں آپ کو بتاتی بھی ہوں، تو یہ ہم آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اچھا، یہ ریکارڈ میں 11 منٹ کی ہو گئی، تو اگلی ریکارڈنگ ایک اور، ٹھیک ہے۔